مولانا ابوالکلام آزاد ایک مختلف نوع شخصیت کے مالک تھے۔ وہ عالم دین بھی تھے اور مدبر بھی، مفسر قرآن بھی تھے اور مفکر بھی، بے باک صحافی بھی تھے اور صاحب طرز ادیب بھی، صف اول کے سیاستداں بھی تھے اور بے مثال مقرر بھی۔ اردو صحافت میں طرح نو کی بنا ڈالی، پہلی بار مصور اخبار نکالا اور صحافت کو ہمدوش ادب کر دیا۔ سیاسی میدان میں جن باتوں کو انہوں نے اپنا ایمان و یقین بنا لیا تھا، ان میں ہندو مسلم اتحاد، مشترکہ تہذیب اور متحدہ قومیت کے بنیادی اصول شامل تھے۔ آپ کو یاد دلاؤں گا کہ ایک بنیادی حقیقت آپ کو کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہر ذمہ داری کے تقاضے ہیں اور وہ تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں۔ دنیا میں ٹھوکریں انہی کو لگتی ہیں کہ جو چلتے ہیں، جو پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں کبھی ٹھوکر نہیں لگتی، گرتے وہی ہیں کہ جو دوڑیں گے۔ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کی تحریک آزادی کا ایک زرعی باب، ایک عبقری شخصیت، عجیب و غریب، ایک دیوزاد انسان اور رہنما، قائد، مدبر، انشا پرداز، ادیب، خطیب۔ مولانا کچھ ایسی خوبیوں کا مجموعہ تھے کہ جس میدان میں بھی زندگی کے انہوں نے قدم رکھا، خواہ وہ سیاست ہو یا مذہب یا ادب یا صحافت، اپنے عزم و ارادے سے اور اپنی بصیرت سے، اپنے ذہانت سے اور اپنے جوش عمل سے انہوں نے اپنی افضلیت کو تسلیم کرا لیا۔ وہ امام الہند کہلاتے ہیں، اور امام الہند اسی لیے کہے جاتے ہیں کہ وہ نہ صرف جدید ہندوستان بلکہ ہندوستان کی تاریخ میں جو نابغہ عصر ہیں، غیر معمولی فراست، فہم اور علم و فضل والی شخصیات ہیں، ان میں ان کی حیثیت بہت نمایاں ہے۔ مولانا کے آبا و اجداد کا شمار اس عہد کے علماء اور اصحاب طریقت میں ہوتا تھا۔ مولانا آزاد کے والد مولانا خیر الدین تقریباً 25 سال کی عمر میں ہجرت کر کے مکہ معظمہ چلے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولانا خیر الدین عالم دین اور صاحب تصنیف تھے۔ ان کی شادی مدینہ منورہ کے مشہور عالم شیخ ظاہر وطری کی صاحبزادی سے ہوئی۔ عالم کی حیثیت سے شیخ ظاہر وطری کی عرب دنیا میں بہت شہرت تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد سن 1888 میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ تعلیم کی ابتدا مکہ معظمہ میں روایتی طور پر قرآن شریف سے ہوئی۔ ابتدا میں ان کے والد سبھی بچوں کو عربی و فارسی خود پڑھاتے تھے، مگر ان کی مصروفیت اور علالت کی وجہ سے ہندوستان آنے سے پہلے ہی کچھ باہر کے اساتذہ سے بھی دونوں بھائیوں نے عربی، فقہ، منطق اور دوسرے علوم کی تعلیم حاصل کی۔ سن 1898 میں مولانا ابوالکلام آزاد کے والد مولانا خیر الدین بغرض علاج مع اہل و عیال کلکتہ آ گئے اور پھر واپس نہیں گئے۔ یہاں کے علاج سے پوری طرح ٹھیک ہو گئے۔ مولانا آزاد کے والد نے کلکتہ میں مسجد ناخدا اور مسجد ٹیپو سلطان تعمیر کروائی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی خیر و برکت کے کام کیے۔
وہ پیر کی حیثیت سے ہندوستان اور بیرون ہندوستان کافی مشہور تھے۔ ان کے مریدوں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ 15 اگست سن 1908 کو کلکتہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مولانا کے والد نے عربی، فارسی اور مذہبی تعلیم پر اتنا زور دیا کہ مولانا کی اردو کی تعلیم کسی حد تک نظر انداز ہو گئی۔ اردو کا شوق مولانا آزاد کو خود بخود پیدا ہوا، گو کہ مکہ میں اس کی ابتدا ہو گئی تھی، مگر کلکتہ آنے کے بعد اپنی بڑی بہن آبرو بیگم سے اور پھر حافظ بخاری سے انہوں نے اردو پڑھی۔ میری جو تعلیم ہوئی تو وہ تو پرانے ڈھنگ پر ہوئی، جس طرح پرانے ڈھنگ پر تعلیم ہمارے دیش میں ہوا کرتی تھی انگریزی زمانے سے پہلے، اس ڈھنگ پر تعلیم ہوئی تھی۔ گھر پر پڑھانے والوں کو انہوں نے رکھا تھا اور میں پڑھتا تھا۔ تو میں اسکول کی تعلیم سے تو میں واقف نہیں ہوں۔ میں نے اسکول یا کالج جس طرح آج کل کے ہوا کرتے ہیں اس طرح کی میں نے تعلیم پائی نہیں۔ مولانا آزاد کے والد اپنے عقائد میں اس قدر سخت تھے کہ اس سے ہلکا سا انحراف بھی کفر کے مترادف سمجھتے تھے۔ ان کی تعلیم گھر کے اندر انہی عقائد کی روشنی میں ہوتی رہی۔ گھر کا ماحول تقلید اور قدامت پرستی سے بھرا ہوا تھا۔ مولانا نے اپنی تحریروں میں کئی جگہ خود اعتراف کیا ہے کہ گویا وہ 100 سال پہلے کے ہندوستان میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ انگریزی انہوں نے اپنے طور پر سیکھی اور اس میں اچھی استعداد پیدا کر لی تھی۔ جدید تعلیم یا انگریزی تعلیم کی طرف مولانا کی توجہ 16-17 سال کی عمر میں سر سید کے مضامین پڑھ کر ہوئی۔ چنانچہ وہ خود لکھتے ہیں، اس کے کچھ ہی دنوں بعد سر سید کے مضامین پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ جدید تعلیم کے بارے میں ان کے خیالات کا میرے اوپر بہت اثر ہوا اور میں نے محسوس کیا کہ جب تک کوئی شخص جدید سائنس، فلسفہ اور ادب کا اچھا مطالعہ نہ کرے وہ صحیح معنوں میں تعلیم حاصل نہیں کرتا۔ میں نے طے کیا کہ میرے لیے انگریزی پڑھنا ضروری ہے۔ 13-14 سال کی عمر میں وہ گھر سے باہر آتے تھے، اب نوکر کے ساتھ نوکر ٹہلانے جب باغ میں آتا تھا اور وہاں وہ کتاب لے کے آتے تھے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اور وہ گھنٹوں وہ کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد تو بہت پڑھا، انہوں نے بہت پڑھا، تو ان کی شخصیت انہوں نے خود اپنی شخصیت خود ہی بنائی ہے۔ ہاں جب وہ ذرا ہوش سنبھالا اور اخبار پڑھنے لگے اور دنیا کی خبریں ان کے پاس آنے لگی تو وہ سر سید سے بہت متاثر ہوئے۔ ساری تعلیم ان کے گھر کے اندر ہوئی، لیکن وہاں انہوں نے اپنی مادری زبان کے ساتھ اردو زبان جب سیکھنا شروع کی تو وہ اس قدر اس میں آگے بڑھ گئے کہ ہم جو اہل زبان اپنے کو سمجھتے تھے، اہل لکھنؤ اور اہل دہلی، ہم کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ انگریزی بھی جانتے تھے، اردو بھی جانتے تھے، فارسی بھی جانتے تھے اور عربی بھی جانتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس ملک کے پہلے وزیر تعلیم بنے اور جب تک وہ زندہ رہے تا حیات وہ ملک کے وزیر تعلیم رہے۔ میں نے مولانا کی تحریریں دیکھی ہیں۔ مولانا کسی کو انگریزی میں خط بھیجتے ہیں تو الفاظ انگریزی کے ہوتے ہیں لیکن رسم خط اردو استعمال کرتے ہیں، اور یہ لکھتے ہیں کہ اپنے اجمل خان صاحب اپنے سیکرٹری کو کہ ان کو یہ جواب دے دیجئے، اور نیچے اس کے انگریزی خط شروع ہوتا ہے لیکن رسم خط اردو ہے۔ سن 1907 میں مولانا ابوالکلام آزاد کی شادی ان کے والد کے ایک مرید آفتاب الدین کی صاحبزادی زلیخا بیگم سے کلکتہ میں ہوئی۔ شادی کے وقت مولانا کی عمر 19 برس تھی۔ مولانا کے یہاں صرف ایک لڑکا پیدا ہوا جو 4 سال کی عمر میں داغ مفارقت دے گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد بہت وجیح شخصیت کے مالک تھے۔ عبد الماجد دریابادی نے سن 1909 میں ابوالکلام کی تصویر ان الفاظ میں کھینچی ہے۔ پلیٹ فارم پر دیکھا کہ 2nd کلاس ویٹنگ روم سے ایک نوجوان سگریٹ پیتے برآمد ہوئے۔ گورے چٹے، خوش رو، جامہ زیب، کشیدہ قامت، چھریرے بدن کے، سیاہ شیروانی اور سیاہ ایرانی ٹوپی میں ملبوس جوان رانا ایسے کہ نظر ان پر خواہ پڑے۔ پوچھ گچھ شروع ہوئی، کسی نے کہا ایرانی پرنس معلوم ہوتا ہے، آخر کو کھلا کہ یہی ابوالکلام آزاد ہیں۔
मौलाना को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी और घर में अजीजों, बुजुर्गों और मोतक़िद मुरीदों के अलावा किसी का गुजर नहीं होता था कि मौलाना का बाहर के माहौल से कोई ताल्लुक पैदा हो सके। तो बालीगंज सर्कुलर रोड का जो मकान था, जो आखिरी गोवा उनका मकान था किराए का जिसमें वो रहे हैं, बालीगंज सर्कुलर रोड में 19 नंबर, वो एक तारीखी मकान है। तो मैं जब उनसे मिलने के लिए गया तो मेरा छोटा भाई, उसका नाम मोहम्मद ताहिर है, वो भी साथ में था। तो मौलाना ने हम दोनों भाइयों को 10-10 रुपए का नोट एक दिया था। तो मुझको तो घर में नहीं ले गए अंदर, क्योंकि वहाँ पर्दा उनके घर में बहुत था। तो अब हम ज़रा मतलब जवान हो गए थे, दाढ़ी मूछें निकल आई थी, तो छोटा भाई को ले गए अंदर, उसे मिठाई खिलाई, हमको बाहर ही रखा अपने पास। चुनाचे घर के रिवायती माहौल की घुटन और मुख्तलिफ उलूम और ख़ासतौर से फ़लसफ़े की तालीम ने उनके मौरूसी अक़ाइद को मुतज़लज़ल कर दिया। मौलाना की ज़हानत ने अपने लिए नई राहें तलाश की। वो क़दामत परस्ती से निकलकर आज़ादी फ़िक्र की तरफ आए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ला अक़ीदा हो गए। अलबत्ता उन्होंने जो अक़ीदा खोया था वो तक़लीदी था, मगर जो अक़ीदा पाया वो तहक़ीक़ी था। मौलाना को चाय का बहुत शौक था। गुबार खातिर में इसका तफसीली जिक्र किया है। गुबार खातिर के इन शाइयों की अगर कोई हीरोइन है तो वो चाय नोशी का शौक़ है। जिस तरह से वो मज़े ले लेकर चाय के लुत्फ़ को बयान करते हैं या दूसरे मामलात को भी। तो जब कश्मीर आते थे तो जो समोवार में कहवा बनता है ना हमारा, वो कहवा पसंद करते थे। वो कहते थे मुझे कि दिल्ली में चाय नहीं मिलती है ढंग की, चाय यहीं आके मिलती है अच्छी, तो मुझे वो समोवार की चाय बनवा के दिया करो। मैंने जो ख़ुद पढ़ी है वो किताब गुबार खातिर पढ़ी है, और मौलाना ने वहाँ पे, ये बहुत लाइट सी किताब थी, लेकिन मैं उनके बलागत का, सहाफ़त का, ये सब चीज़ें उसमें ज़ाहिर हैं। और बहुत ऐसे लगता करीब से, जैसे अगर आप पढ़ो कि उनको कितनी, एक चाय फ़र्ज़ की लीजिए तो चाय की भी कितनी उनको नॉलेज थी, किस किस्म की चाय होती है, कैसे बनती है, सब कुछ। मौलाना की अदबी ज़िंदगी की इब्तिदा शायरी से हुई। उन्होंने 10-11 साल की उम्र से शेर कहना शुरू कर दिया था। उन्होंने खुद एक जगह लिखा है कि अब्दुल वाहिद सहसरामी उनके घर आते जाते थे, जो उन्हें अक्सर शेर सुनाते। उन्हीं की सोबत में मौलाना को शेरगोई से रग़बत हुई। अब्दुल वाहिद ही की तजवीज़ पर मौलाना ने आज़ाद तखल्लुस इख्तियार किया। किसी ज़माने में वो गुलदस्तों वगैरह में तरही कलाम लिखा करते थे, तभी उन्होंने अपना तखल्लुस आज़ाद इंतखाब किया होगा ताकि गुलदस्तों के शुरू के हिस्से में जगह पा सके। आप उनके अशार के इंतखाब पर नज़र डालें तो मौलाना को वही अशार पसंद हैं जो इनकलाब और एहतजाज में बहुत आगे हैं जी। और उसकी वजह यह है कि वो दौर था इनकलाब पसंदी का, हिंदुस्तानियों को जोश व खरोश देना था। मौलाना का शेरी ज़ौक़ बहुत साफ सुथरा था, जिसे मतानत और तवाज़ुन ने एतबार अता किया। आजाद बेखुदी के नशीबो फराज देख, पूछी जमीन की तो कही आसमान की। उसने तलवारें लगाईं ऐसे कुछ अंदाज से, दिल का हर अरमा फिदाए दस्ते कातिल हो गया। ये भी कैदी हो गया आखिर कमंदे जुल्फ का, ले असीरों में तेरे आजाद शामिल हो गया। लेकिन ये उर्दू शायरी की बदकिस्मती है कि वो बुत शेर से सिलसिला राज़ो न्याज ज्यादा अरसे कायम न रख सके और एक फितरी शायर सियासत की भेंट चढ़ गया। नस्र में मौलाना ने आरास्ता व पैरास्ता उसलूब के जरिए इनफरादियत कायम की। इसके जरिए वो अवाम को नहीं बल्कि दानिश्वरों को मरूब करना चाहते थे। गो के मौलाना की सारी नस्र आरास्ता व पैरास्ता उसलूब में नहीं है, फिर भी इसका ज्यादा हिस्सा ऐसा ही है।
تحریر تو کچھ بھی ہو سکتی ہے، موضوع کچھ بھی ہو سکتا ہے، موضوع تو جغرافیہ کا، تاریخ میں، سائنس کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں اسلوب جو ہے وہ ادب کے ذیل میں اسے شامل کرتی ہے، اور اگر اس میں اسلوب نہیں ہے تو ادب کے ذیل میں شامل نہیں ہوا، خواہ کتنا ہی ادبی موضوع ہو۔ ہمارے ہاں آپ کی نظر میں ہے کہ بہت سی کتابیں، بہت سے موضوعات ہیں، بہت سی تحریریں ہیں جو خالصتاً ادبی موضوعات ہیں، لیکن ان میں اسلوب کی کمی نے اسے ادبی ہونے سے قاصر رکھا۔ حضرت موہانی کا مشہور شعر ہے، جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر، نظم حسرت میں بھی مزہ نہ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نثر جب سے الہلال نکلنا شروع ہوا، اس کی ایسی دھوم مچی کہ شبلی نے خود ان سے ملاقات کا ارادہ کیا، اور ہر شخص ان کی نثر کی، ان کے خطبات کی، ان کی تقریروں کی، ان کی ادبیت کی داد دینے لگا۔ مولانا کی نثر میں جو جلال ہے، جو خطابت ہے، اس میں جو ڈرامائیت ہے، مولانا کی نثر میں جو اجتماعی زندگی میں ہلچل پیدا کر دینے کی طاقت ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو اردو نثر پر، ظاہر ہے کہ شاعری کا اثر بہت رہا ہے، شاعرانہ مولانا کی نثر میں شعر کا استعمال تو بہت ہوا ہے، شاعری کا استعمال بہت ہوا ہے، لیکن اشعار کے استعمال کے باوجود وہ نثر صرف شاعرانہ نہیں ہے، وہ نثر اس میں صلابت بہت ہے، مضبوطی بہت ہے، استحکام بہت ہے۔ جب انہوں نے قوم کو مخاطب کیا الہلال والبلاغ میں تو وہ اسلوب دوسرا تھا، لیکن جب انہوں نے تذکرہ لکھا تو فارسی اور عربی زدہ تراکیب کا استعمال بہت زیادہ ہوا، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے ترجمان القرآن لکھا تو اتنا سادہ اور سلیس لکھا کہ ہر آدمی کی سمجھ میں وہ آسانی کے ساتھ آ جائے، اور انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ اس کا اسلوب نگارش ایسا ہے کہ صرف خواصی نہ سمجھیں بلکہ عوام بھی اس اسلوب نگارش کو سمجھ لیں۔ مولانا نے اپنی تصنیفات کے ایک بڑے ذخیرے سے اردو کو مالا مال کیا ہے۔ اس میں زیادہ تر وہ مضامین و مقالات ہیں جو انہوں نے اپنے عہد شباب تک لکھے، جو ملک کے مختلف رسالوں اور اخباروں میں اور خود مولانا کے اپنے اخبار و رسائل میں بھی چھپتے رہے۔ ان میں بہت سے مضامین نہایت اہم ہیں، جن میں کچھ علمی ہیں تو کچھ معلوماتی، کچھ تحقیقی ہیں تو کچھ اصلاحی، کچھ میں فکر و فلسفے کی گہرائی ہے تو کچھ میں انشاء کا زور اور اسلوب کی رنگینی ہے تو کچھ خطابت کا نمونہ ہے۔ انہوں نے 1902 سے 1927 تک کوئی 45 مضامین لکھے جو مختلف سائنسی موضوعات پر مشتمل تھے۔ سائنسی موضوعات بھی ایسے کہ چاہے وہ طبیعت ہو، چاہے وہ کیمیا ہو، چاہے حیاتیات ہو، چاہے نباتیات ہو، یہاں تک کہ انہوں نے ارضی سائنس پر بھی مضامین لکھے ہیں۔ دنیائی تعلیم کے ساتھ ساتھ، سیاست کے ساتھ ساتھ، مذہب پر بھی ان کا اتنا ہی عبور تھا، اور شاید پہلے شخصیت ہیں پہلی جنہوں نے تفسیر قرآن کیا، قرآن شریف کا اردو میں ترجمہ انہوں نے کیا۔ مولانا مارچ 1916 سے ستمبر 1919 تک رانچی میں نظر بند رہے۔ اس دوران انہوں نے اپنی خود نوشت سوانح تذکرہ کے نام سے لکھی، مگر یہ ان کی مکمل سوانح نہیں ہے۔ اسی دوران انہوں نے ترجمان القرآن تالیف کی۔ اس کی 2 جلدیں منظر عام پر آئیں۔ ان 2 جلدوں میں قرآن کریم کے 18 پاروں کی تفسیر اور حواشی ہیں، مگر یہ جتنی بھی ہے اس کا ایک منفرد اسلوب ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے ترجمان القرآن پہ برسوں کام کیا، اور خاص طور سے اگر آپ دیکھیں کہ جو پہلی سورہ ہے، سورہ حمد، اس کی جو تفسیر ان کی ہے، بہت مفصل تفسیر ان کی ہے، اس سے ان کے جو رویہ ہے مذہب کی طرف اور اسلام کی طرف، اس پہ بہت کافی روشنی پڑتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اردو نثر کا بہترین نمونہ ہے، دوسرے یہ ہے کہ اس سے اسلام کی اپنی جو آئیڈینٹی ہے، تشخص ہے، اس کو برقرار رکھتے ہوئے اور مذاہب کی طرف ایک بہت ہی جسے کہنا چاہیے رواداری کا رویہ ہے۔ جو پیغام ہے قرآن شریف کا یا جو سیرت کی معنویت ہے
وہ یہ ہے فقط کسی ایک قبیلے کے لیے، کسی ایک فرقے کے لیے، کسی ایک برادری کے لیے نہیں، بلکہ پورے عالم انسانیت کے لیے۔ مولانا بھی اس پیغام کو اپنے دل نشین جملوں اور اپنی خوبصورت رسیلی نثر کے ذریعے اپنے پڑھنے والے کے دل میں اتار دیتے۔ ترجمان القرآن میں وید کا بھی ذکر ہے، قرآن کا بھی ذکر ہے، کتنے لوگ یہ بات جانتے ہیں، اور اس کو اس کے زاویوں سے اسلام کو سمجھایا گیا ہے ایز اے ریشنل، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اسلام ہے وہ کامن انسان کے لیے ہے، وہ کسی اسکالر کے لیے نہیں ہے، وہ کسی کومنٹیٹر کے لیے نہیں ہے، مفسر کے لیے نہیں ہے، مگر لوگوں نے اتنا کمپلیکیٹ کر دیا ہے اس کو مختلف اسکالرز نے اور مختلف صدیوں میں کہ لوگ جو ہیں وہ دور سے دور تر ہوتے چلے گئے ہیں۔ پہلا جو سورہ حمد میں ہے الحمدللہ رب العالمین، تو رب کا جو ہے یعنی جو پالنے والا، جو ایک خدا کے بارے میں ایک اس کے اوصاف میں اس میں ہے، اس پہ بڑا زور ہے۔ یعنی رب جو ہے وہ اس چیز پہ امتیاز نہیں کرتا ہے کہ کون جو ہے وہ غریب ہے یا کون امیر ہے یا کون جو ہے وہ کس مذہب کا ہے، کس رنگ کا ہے۔ رب العالمین اس پہ بڑا زور ہے، اور اس کی جو تفسیر انہوں نے لکھی ہے وہ واقعی ایک طرح سے مشعل راہ لوگوں کے لیے ثابت ہو سکتی ہے۔ صرف ترجمان القرآن کی جو تحریریں ہیں وہ ان کو ادبی شاہکار میں شمار کرنے کے لیے ہمیں مجبور کرتی ہیں۔ جہاں جہاں تفسیر کے ذیل میں جہاں جہاں ان کا بیانیہ اسلوب شامل ہوتا ہے، وہاں لگتا ہے کہ مولانا کا قلم جو ہے وہ ایک فیل بے زنجیر کی طرح سے یا ایک رواں دریا ہے جو آگے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اور اتنے خوبصورت جملے، ظاہر ہے کہ قرآن مذہبی کتاب ہے، صحیفہ آسمانی ہے، اس میں اسلوب و انشاء کی گنجائش نہیں تھی، لیکن مولانا نے، اور میرا یہ خیال ہے کہ تمام مفسرین کی تفسیروں میں، اور مولانا آزاد کی جو تفسیر ہے اس کی انفرادیت یہ ہے کہ مولانا نے اس کو ادبی اسلوب اور آہنگ سے بھی ہم روشناس کیا ہے۔ مولانا کے یہاں ہمارے زمانے میں قرآن کے مطالعے کی نہج کیا ہونی چاہیے، اور قرآن کی احکامات کو، قرآن کے مفاہیم کو، قرآن کے مطالب کو ہم اپنے قاری تک کس طرح پہنچائیں، اور اس میں صرف مسلمان قاری نہیں ہے، یہ خیال رکھیے گا، وہ دوسروں کو بھی وہ کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو صرف سورہ فاتحہ جو ہے، جو قرآن کی ظاہری بات ہے کہ پہلی سورت ہے، اور پورا قرآن جو کہ اس کے جواب میں ہے، جو کچھ ہم نے سورہ فاتحہ میں بندہ عرض کرتا ہے، بقیہ پورا قرآن اسی کا جواب ہے، چونکہ بندہ کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلنے کی ہدایت دے، اور سیدھا راستہ بھی جو ہے وہ جس پہ چلنے والے تیرے انعام کے مستحق قرار پائے، نہ کہ وہ جن پہ تیری پھٹکار ہوئی یا جو ضالین میں شمار کیے گئے۔ پورا قرآن اس کا جواب ہے۔ مولانا جو ہیں انہوں نے اسی لیے، یہ غیر معمولی بات ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے کہ انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر پورے ایک والیوم میں لکھی، چونکہ وہ اس کو انسانیت کے ایک کا جو رشتہ انسلاک ہے، رشتہ اتحاد ہے، اور رشتہ اخوت و مساوات ہے، اور اس کا رب بندے سے رب کا جو تعلق ہے، رب کی کبریائی جو ہے، بندے کا عجز جو ہے، ان سب کو وہ بڑی خوبصورتی سے اس کے اندر بیان کرتے ہیں۔ اور وہی بات جو کہ کہی گئی کہ وحدت الہ، وحدت آدم اور وحدت دین، کہ جو ان کا پورا کی تھیوری ہے اور جو بالکل صحیح ہے قرآن کے مطابق، اس کو پیش کرتے ہیں۔ مولانا آزاد کی ایک کتاب آزاد کی کہانی خود آزاد کی زبانی ہے، جو وفات کے بعد سن 1958 میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب مولانا ابوالکلام آزاد نے 1921 میں علی پور سینٹرل جیل میں مولانا عبدالرزاق ملیح آبادی کو بول کر لکھوائی تھی۔ مولانا کی 2 کتابیں اور ہیں، غبار خاطر اور انڈیا ونس فریڈم۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ مولانا نے اس کا نام تو رکھا ہے انڈیا ونس فریڈم، یعنی ہندوستان نے آزادی جیتی، لیکن دراصل
وہ ہندوستان کی فتح سے زیادہ ایک کہنا چاہیے قومی اقدار کی، یہ مشترکہ اقدار کی شکست کی کہانی بھی سناتی ہے. یعنی کس طریقے سے ایک قوم جو متحد تھی، جس کا اتحاس ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، کسی تفریق کے بغیر، رنگ، نسل، مذہب، کسی طرح کی تفریق نہیں تھی، ایک تھا، وہ کس طرح پارا پارا ہو گئی. اور مولانا نے وہ کتاب ایک بہت ہی اداسی کے عالم میں، یعنی گویا کہ ایک بہت ہی ملال کی کیفیت کے ساتھ یہ کتاب لکھی ہے. کبھی کبھی تو اس کا ترجمہ کرتے وقت مجھے خیال آتا تھا کہ مولانا نے شاید اپنے آنسو روک کر کے یہ حصے ڈکٹیٹ کروائے ہوں گے ہمایوں کبیر کو. ظاہر ہے کہ وہ ڈکٹیشن دیتے تھے، ہمایوں کبیر لکھتے تھے، بعد مولانا اس پر نظر ثانی کرتے تھے اور وہ کتاب پھر دے دی جاتی تھی کمپوز کرنے کے لیے. غبار خاطر قلعہ احمد نگر جیل کی 3 سال کی تنہائی کی یادگار ہے جو خط کی حیثیت میں لکھی گئی ہے. میری دادی مجھ سے اور میرے بھائی سے جو مجھ سے عمر میں بڑے تھے، وہ کہتی تھی کہ ڈاکیا آئے تو اس کا انتظار کرنا، مجھے خط آئے تو دینا. وہ خط ان کے بھائی کا خط ہوتا تھا جو جیل سے وہ لکھتے تھے. شروع میں تو خط لکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی. بعد میں خط و کتابت کی اجازت ملی، نظر بندی جب ان کو احمد نگر جیل سے. چونکہ ملک میں تو یہ کہا گیا تھا، لوگ یہ سمجھتے تھے، ہمارے گھر میں بھی شروع ہماری دادی یہ سمجھتی تھی کہ ان کو کالے پانی بھیج دیا گیا ہے. بعد میں جب خط آئے اور خبر ملی کہ یہ احمد نگر جیل میں ہے، تو جو خط آتا تھا اس پہ ایک لال رنگ کا نشان ہوتا تھا لفافے پہ، وہ سینسر ہو کے آتے تھے. موضوع کے اعتبار سے غبار خاطر ادب، تاریخ اور ثقافت کا خوبصورت امتزاج ہے. غبار خاطر کا جو اسلوب ہے صرف خطوط تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ اس میں انشائیے بھی شامل ہیں اور مقالے بھی شامل ہیں. کبھی کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ غبار خاطر کو ہم خطوط کہیں یا انشائیوں کا مجموعہ کہیں یا مقالات کا مجموعہ کہیں. بعض ہمارے ناقدوں نے ان کی جز بندی بھی کی ہے یا حلقہ بندی بھی کی ہے کہ کچھ خطوط کو انہوں نے خالصتاً مکتوبات کے ذیل میں شامل کیا ہے، کچھ مقالے ان کے مقالات کی صورت میں ہیں، کچھ خطوط ان کی انشا پردازی کے بہترین نمونے ہیں. اس کے علاوہ مولانا آزاد کے خطوط کے کئی مجموعے شائع ہو گئے ہیں. یہ تمام خطوط سیدھی سادی زبان میں لکھے گئے ہیں. ان میں اختصار و جامعیت بھی ہے اور بے تکلفی و بے ساختگی بھی. اور یہ وہ خطوط ہیں جو اپنے مکتوب علیہ تک پہنچے. مولانا کے خطوط جو میرے والد کے نام ہیں وہ اکثر و بیشتر چھپ چکے ہیں، اور ایسی کتاب میں چھپے ہیں جس کا نام تھا اتالیق خطوط نویسی. اس میں اس زمانے کے اکابر کے خطوط تھے، اس میں مولانا کے خط بھی ہیں. لیکن مولانا کے خطوں کی خصوصیت یہ ہے کہ جو کچھ رائے انہوں نے یعنی پچھلی صدی کے بالکل ابتدا میں تھی، وہ مرتے دم تک اس کو بھلایا نہیں، اسی پر قائم رہے اور نہایت مستقل مزاجی سے قائم رہے. مولانا آزاد ایک بہترین مقرر بھی تھے. انہوں نے اپنی تقریروں اور خطبات کے ذریعے قوم کو بیدار کیا. ان کے خطبات بہت مؤثر ہوتے تھے، ان میں بڑا جوش اور ولولہ ہوتا تھا. یہ تمام خطبات مرتب ہو کر شائع ہو گئے ہیں. مولانا کو قومی و سیاسی امور نے پوری طرح جکڑ رکھا تھا، جن کی وجہ سے روز روز کا سفر درپیش رہتا تھا. پھر ان کے اخبارات بھی تھے جن کی فکر ان کو ستاتی رہتی تھی. ان سب کے باوجود انہوں نے اردو ادب کی جھولی میں جو نوادرات ڈال دیے ہیں، اردو ادب کا تاریخ نگار کبھی ان سے صرف نظر نہیں کر سکتا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں مولانا کی رائٹنگ کے متعلق عالم ہوں، لیکن یہ مان کے چلتا ہوں کہ میں نے مولانا کی رائٹنگ سے بہت کچھ سیکھا ہے. بطور ہندوستان کے انفارمیشن منسٹر کی میں نے الحال کی پوری تاریخ پڑھی تھی اور الحال نے کیا رستہ دکھایا. آج اردو والے اور وہ لوگ جو اردو والے نہیں ہیں وہ بھی اگر مولانا کی باتیں پڑھیں یا سنیں تو ان کو اپنا فائدہ تو ہوگا ہی، لیکن ان کی قوم کا فائدہ بھی ہوگا. جو بھی ان کے رائٹنگز ہیں اور ان کی جو سپیچز ہیں، اگر اس کو مجموعی طور پر دیکھا جائے
تو وہ سب ہی ایک طرح سے کلاسکس ہیں اردو پروز کے۔ احمد سعید ملی آبادی مولانا کی تحریروں کے بارے میں لکھتے ہیں، ان کے انشاء پر مصری عالم سید رشید رضا اور ان کے رسالے المنار کی چھاپ گہری تھی، جو مولانا کے مطالعے میں شروع سے تھا۔ مولانا کی فکر پر کچھ اثر جمال الدین افغانی اور مصری عالم شیخ عبدہ کا تھا۔ مولانا آزاد کی ہمہ جہت شخصیت کا ایک پہلو ان کی سیاست سے دلچسپی بھی تھی۔ وہ اپنے وقت کی سیاست کے بڑے نباز تھے۔ اس پر ان کی ذہانت اور خطابت ایک اور تازیانہ ثابت ہوئی۔ مولانا آزاد نے جس وقت ہندوستانی سیاست میں دلچسپی لینی شروع کی، اس وقت ان کی عمر بمشکل 16-17 سال تھی۔ مولانا نے ایک طویل تحریری بیان دیا تھا، میں مسلسل 12 سال سے اپنی قوم و ملک کو آزادی و حق طلبی کی تعلیم دے رہا ہوں۔ میری 18 برس کی عمر تھی جب میں نے اس راہ میں تحریر و تقریر شروع کی۔ 1400 سال کی اسلام کی روایات میرا ایک اہم ورثہ ہے۔ وہیں ایک اور بھی احساس ہے کہ میں ایک ہندوستانی ہوں، اور اس عظیم ہندوستان کو بنانے میں میرا بھی حصہ ہے، اور میں اپنے اس حق سے کبھی بھی دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوں۔ تو یہ بات انہوں نے شروع سے ہی سوچی تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے اور مانتے تھے کہ مسلمان اس ہندوستان کا ایک اہم حصہ ہے، ہندوستان کے بنانے میں ان کا بھی حصہ ہے، اور آزادی کی لڑائی میں اگر وہ علیحدہ رہیں گے، اپنے کو الگ محسوس کریں گے، تو آئندہ اس کا اثر اچھا نہیں پڑے گا۔ اس زمانے کے مسائل کی پیچیدگیوں کو سمجھتے تھے، اور ان کی گہرائی میں جا کر جس طرح سے انتہائی تدبر اور دانش سے بات کرتے تھے، وہ انہی کا حصہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ گاندھی جی اور جواہر لال نہرو اور جتنے دوسرے اس زمانے کے رہنما تھے، وہ سب ان کی رائے کا اور ان کی رائے کی اصابت کا انتہائی احترام کرتے تھے۔ 1921 میں گرفتاری کے بعد 11 جنوری 1922 کو عدالت میں پیشی پر مولانا نے جج کے سامنے ایک طویل تحریری بیان دیا تھا، جو بعد میں قول فیصل کے نام سے کتابی شکل میں شائع ہوا۔ مولانا آزاد کے ذہن میں متحدہ قومیت کا تصور بھی بہت واضح تھا۔ انہوں نے یہ اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ برطانوی حکومت اپنے ذاتی مفاد کے لیے منظم طور پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت پیدا کر رہی ہے۔ اس سمے برٹش کے خلاف جو الگ الگ ٹرینڈز تھے مکتی سنگھرش میں، مولانا آزاد سب سے پرگتیشیل ٹرینڈ کے ساتھ اپنے کو جوڑے۔ اس سمے جو ایک کوشش تھی برٹش سامراجیواد کی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی، اس میں مولانا آزاد جی ایک پرتیک کے روپ میں ہندو مسلم یونٹی کے نام پر، دیش کی یونٹی کے نام پر، جنتا کی یونٹی کے نام پر وہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے قومی اتحاد کے لیے پوری زندگی جدوجہد کی اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی۔ وہ جانتے تھے کہ آزادی کی راہ کا یہ سب سے بڑا روڑا ہے، لہٰذا انہوں نے ہندوستان کی متحدہ قومیت کو قائم رکھنے اور فروغ دینے کے لیے اپنی تمام تر ذہنی، علمی اور استدلالی صلاحیتیں صرف کر دیں۔ 1921 کی آگرہ صوبائی خلافت کانفرنس کے اپنے خطبہ صدارت میں کہا، ہندوستان کی نجات کے لیے ہندوستان میں مسلمانوں کے بہترین فرائض کو انجام دینے کے لیے ہندو مسلم اتحاد ضروری ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے، جس کا اعلان 1912 کے الہلال کے پہلے نمبر میں کر چکا ہوں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کا فرض شرعی ہے کہ ہندوستان کے ہندوؤں کی کامل اکائی کے ساتھ پیمان محبت باندھ لیں اور ان کے ساتھ مل کر ایک نیشن ہو جائیں۔ مسلمانوں کو جس طرح سے مولانا آزاد نے جد و جہد آزادی میں حصہ لینے کے لیے آمادہ کیا، وہ انداز ان کا جذباتی تو تھا، لکھنے کا انداز جذباتی تھا، مگر اس کے پیچھے فکر بھی تھی۔ اس لیے کہ ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آسمان سے کوئی فرشتہ اترے اور قطب مینار کی بلندیوں پر چڑھ کر کے
یہ اعلان کرے کہ ہم آزادی تو تمہیں دیں گے مگر ہندو مسلم اتحاد برقرار نہیں رہے گا، تو میں اس سے یہ کہوں گا کہ مجھے آزادی نہیں چاہیے، مجھے ہندو مسلم اتحاد چاہیے، اس لیے کہ ہندو مسلم اتحاد اگر باقی نہیں رہا تو پھر انسانیت کا نقصان ہے، اور آزادی تو اگر 1 سال میں نہیں 2 سال میں نہیں کچھ دنوں کے بعد بہرحال آ جائے گی۔ تو بڑا سوچا سمجھا ہوا انداز مولانا آزاد کا آزادی کے بارے میں تھا۔ ایسے وقت میں جب 2 قومی نظریہ کا بول بالا تھا، مولانا آزاد نے جو بات کہی اور ان کی دلی کی جو تقریر ہے جو آزادی کے بعد انہوں نے دی، اس کو پڑھنا چاہیے لوگوں کو۔ ابوالکلام آزاد مشترکہ تہذیب کے رسیا تھے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلم 2 مختلف قومیں بن کے سامنے آئیں، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی قوم کی ترقی میں ایک اپنا اہم حصہ ادا کریں۔ ورلڈ کلچر کے لیے، انٹر فیتھ کنکارڈ اور ہارمنی کے لیے، آپسی یگانگی اور بھائی چارگی کے لیے ان کی معنویت ہمیشہ رہے گی۔ جس طرح سے گاندھی جی کی معنویت ہے، سردار پٹیل اور نہرو کی معنویت ہے، نیلسن مانڈیلا کی معنویت ہے، مارٹن لوتھر کنگ کی معنویت ہے، اسی طرح سے ورلڈ لیول پہ مولانا آزاد کی بھی معنویت رہے گی۔ سن 1916 میں برطانوی حکومت نے ڈیفینس آف انڈیا رولز کے تحت مولانا آزاد کو کلکتہ بدر کر دیا۔ پنجاب، دہلی، یو پی اور بمبئی کے صوبوں نے اپنے یہاں مولانا کے داخلے پر پہلے ہی پابندی لگا رکھی تھی۔ چنانچہ مولانا بہار گئے اور رانچی میں قیام کیا۔ کچھ دنوں بعد انہیں وہیں نظر بند کر دیا گیا۔ گاندھی جی سے مولانا کی پہلی ملاقات جنوری 1920 میں دہلی میں حکیم اجمل خان کے مکان پر ہوئی۔ مولانا کی رانچی نظر بندی کے زمانے میں گاندھی جی رانچی آئے تو ان سے ملنا چاہتے تھے، مگر گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی۔ 1920 میں خلافت تحریک کا آغاز ہوا، جس میں مولانا آزاد نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ گاندھی جی، لوکمانیہ تلک اور دوسرے کانگریسی رہنماؤں نے نہ صرف اس تحریک کی تائید کی بلکہ تحریک میں شامل بھی ہوئے۔ اسی زمانے میں گاندھی جی نے عدم تعاون کی تحریک شروع کی تو بقول مولانا آزاد اس قسم کے خیالات وہ پہلے ہی الہلال کے بعض مضامین میں پیش کر چکے تھے۔ برطانوی گورنمنٹ نے نمک قانون نافذ کیا تو 1930 میں کانگریس نے ستیہ گرہ شروع کی۔ پھر گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس بار مولانا کو 1.5 سال کے لیے میرٹھ جیل میں رکھا گیا۔ سن 1938 میں مولانا کو کانگریس کی صدارت پیش کی گئی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ 1939 میں دوبارہ گاندھی جی نے زور ڈالا تو مولانا تیار ہو گئے اور 7 سال تک کانگریس کے صدر رہے۔ اس وقت پوری دنیا کے حالات بہت خراب تھے۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی۔ برطانیہ بھی جنگ میں ملوث تھا، اس لیے جنگ کے اثرات ہندوستان کی اندرونی سیاست پر بھی پڑ رہے تھے۔ کانگریس پارٹی نے جنگ میں ہندوستانی عوام کے تعاون نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ 1941 میں دوسرے لیڈروں کے ساتھ مولانا کو بھی الہ آباد میں پھر گرفتار کر لیا گیا۔ 1942 میں کرپس مشن ہندوستانی لیڈروں سے بات کرنے کے لیے آیا، مگر آزادی دینے کی تجویز اس نے منظور نہیں کی اور یہ بات چیت ناکام ہو گئی۔ 8 اگست 1942 کو گاندھی جی کی تجویز ہندوستان چھوڑو کانگریس ورکنگ کمیٹی نے منظور کر لی۔ چنانچہ کانگریس کے تمام بڑے لیڈروں کے ساتھ مولانا کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس بار وہ 15 جون 1945 تک قید فرنگ میں قلعہ احمد نگر اور بانکوڑا جیل میں رہے۔ 1946 میں کانگریس پارٹی کے صدر کے لیے انتخاب ہوا۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ سردار پٹیل صدر بنے، کچھ کا خیال تھا کہ صدارت مولانا کے ہی پاس رہے، لیکن مولانا اس کے لیے تیار نہ ہوئے اور جواہر لال نہرو کا نام پیش کیا، جسے اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا۔
मौलाना 1939 से 7 जुलाई 1946 तक कांग्रेस पार्टी के सदर रहे। मौलाना 37 साल की उम्र में सदर बने थे कांग्रेस के, सबसे कम उम्र सदर थे और 7 साल तक वो सदर रहे। उनके ज़माने में बड़े इनकलाब आए, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ और ये हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो मौलाना आज़ाद एक, मैंने जैसा अर्ज़ किया कि एक नाबग़े रोज़गार शख्सियत थी उनकी। जिस मौके पर वो कांग्रेस पार्टी के सदर थे वो बड़ा क्रूशल ज़माना था। उसी के साथ फिर कैबिनेट मिशन और दूसरी चीज़ें हो गई और अंग्रेज़ों के साथ बात हो गई, और जो संजीदगी होती है और दौलत होती है शिक्षा की, उसमें वो बहुत बड़े आदमी थे। इसीलिए अंग्रेज़ों को बड़ा असर पड़ गया मौलाना की शख्सियत का। महात्मा तो थे ही, लेकिन ये लोग बहुत बड़े लोग थे जिन्होंने जेल की यात्रा बहुत की थी, जिन्होंने कुर्बान किया था। मौलाना की कोई प्रॉपर्टी नहीं रही, तो ऐसे लोग कहाँ पैदा होंगे। हुब्बुल वतनी का जज्बा, मुल्क को आज़ाद करने का जज्बा, पार्टी के सबसे बड़े ओहदे पर रहकर भी अपनी जो मजहबी किताब है सबसे हमारे कुरान करीम की, उसका तर्जमा करना और उर्दू अखबार का एडिटर भी होना, ये तमाम चीज़ें एक इंसान में होना और पाना बड़ा नामुमकिन है, और इसीलिए वो अबुल कलाम आज़ाद है, कोई दूसरा अबुल कलाम आज़ाद नहीं बन पाया। मौलाना आज़ाद ने इब्तिदा में ही इस बात को समझ लिया था कि समाज की मुस्बत तामीर के लिए लोगों तक वो सच पहुंचाना चाहिए जिसका जानना उनके लिए ज़रूरी है, और कोई भी तहरीक उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक वो अवाम से राब्ता कायम नहीं करती, और अवाम से राब्ता कायम करने के लिए अखबार से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। चुनाचे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कमोबेश 1 दर्जन अखबार और रसाइल एडिट किए। जब भी निज़ाम में तब्दीली लाना हो, माशरे में तब्दीली लाना हो, एक बहुत बड़े इनकलाब के बारे में आप सोच रहे हो, तो ये सिर्फ ख़बरों के ज़रिए मुमकिन नहीं है। और यही साबित किया था आज़ादी से क़ब्ल जंग आज़ादी के दौरान मौलाना आज़ाद की सहाफ़त ने अल हिलाल का ज़िक्र करें या अल बलाग का ज़िक्र करें, उनके इदारिये ये इतने अहमियत के हामिल होते थे कि अंग्रेज़ हुकूमत खौफज़दा थी उनसे। मौलाना की सहाफ़त के मजमूई जायज़े से अंदाज़ा होता है कि वो सहाफ़त का ऐसा संजीदा और मुफीद इस्तेमाल करना चाहते थे जैसा सर सैयद ने किया था। लिसानुल सिद्क़ के पहले शुमारे में इसके इजरा के जो मकासिद मौलाना ने बयान किए हैं, उनसे भी पता चलता है कि वो सहाफ़त की हुदूद व इम्कानात से पूरी तरह वाकिफ़ थे। लिसानुल सिद्क़ के पहले शुमारे के पहले सफ़े पर रिसाले के मकासिद यूं बयान किए गए थे: सोशल रिफॉर्म, मुसलमानों की माशरती इस्लाह, उर्दू की तरक्की यानी उर्दू के इल्मी व अदबी दायरे को वुसअत देना, बंगाल में इल्मी मजाक की इशाअत और उर्दू किताबों पर मुनसिफाना तबसरे। 1.5 साल की मुद्दत में इसके 10 शुमारे निकले, क्योंकि यह हर माह पाबंदी से नहीं निकल सका। मौलाना को बार बार दरपेश सफर की वजह से ये पर्चा मई 1905 से आगे न बढ़ सका। इराक से वापसी पर मौलाना की मुलाकात शिबली से हुई। खतो किताबत तो पहले से थी, मगर मुलाकात पहली बार हुई। शिबली मौलाना के इल्मी ज़ौक़ से काफ़ी मुतासिर हुए। उनके बारे में लिखते हैं: तुम्हारा जहन और दिमाग अजाइबी रोजगार में से है। तुम्हें तो किसी इल्मी नुमाइशगाह में बतौर अजूबे के पेश करना चाहिए। उस वक्त शिबली लखनऊ से अल नदवा निकालते थे। मौलाना आज़ाद को इसकी इदारत की पेशकश की, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। 8 माह तक इसकी इदारत का काम अंजाम देते रहे। अमृतसर से निकलने वाला अखबार वकील उस वक्त के उर्दू अखबारात में मतीन, संजीदा और कौमी मसाइल पर नजर रखने वाला साहिब राय अखबार तस्लीम किया जाता था। वकील के मालिक शेख गुलाम मोहम्मद ने मौलाना को उसकी इदारत की पेशकश कर दी। मौलाना की मेहनत से जल्द ही अखबार की इशाअत 1.5 गुना हो गई। उससे पहले वो
कई अखबारों में काम कर चुके थे, बेहद जवानी बल्कि लड़कपन की उम्र में कितने ही अखबार थे। उन्होंने अपना भी एक वो जो क्या गुलदस्ता एक नज़मों का अखबार निकाला था। तो उसके बाद वकील में शायद उन्होंने 6 साल काटे। बदकिस्मती से हमारे पास वो मज़ामीन कम अज़ कम मुझे नहीं मिले जो वकील में वो लिखते रहे। वकील में उनको दोबारा बुलाया गया था। खैर उसके साथ ही वो 6 साल तक प्लानिंग करते रहे कि मैं अपना अखबार निकालूं, और उसका नतीजा अल हिलाल। अखबार के मकासद 2 थे, एक तो अंग्रेज़ों की भरपूर मुखालिफत की जाए और दूसरा हिंदू मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद पैदा किया जाए। ये मिशन को उन्होंने ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अंजाम दिया। अल हिलाल जारी हुआ तो कौमी खिदमत का जज्बा रखने वाले एक रईस ने एक चेक मौलाना को भेजा और लिखा कि आइंदा भी अल हिलाल को जारी रखने के लिए इतनी ही रकम का चेक भेजता रहूंगा। मौलाना ने इसके जवाब में लिखा, हमारे अकीदे में तो जो अखबार अपनी कीमत के सिवा किसी इंसान या जमात से कोई और रकम लेना जायज़ रखता है वो अखबार नहीं, बल्कि इस फन के लिए एक धब्बा और सरासर आर है। इससे पहले उर्दू अखबारात बातस्वीर नहीं होते थे। टाइप में निकालने का फैसला भी उन्होंने इसीलिए किया होगा ताकि तस्वीरें मवाद के साथ फिट हो जाएं। उन्होंने अपने इस अखबार में खबरों के अलावा मजहब, सियासत, नफ्सियात, माशियात, इमरानियात, जोग्राफिया, तारीख, सवानही अदब और हालात हाजरा पर मेयारी मज़ामीन एक साथ शाया किए। अल हिलाल का एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में, क्योंकि उसने कलकत्ते से लेकर पेशावर तक एक आग लगा दी थी लोगों के अंदर में। और क्या हिंदू और क्या मुसलमान सब लोग अल हिलाल की तहरीरों को जो नहीं समझ सकते थे, वो पढ़ सकते थे, वो दूसरों से पढ़वा के सुना करते थे। अल हिलाल की मकबूलियत और रोज बरोज इसके बढ़ते बागियाना अनासिर से खाइफ बरतानवी गवर्नमेंट ने सितंबर 1913 में इससे 2000 की जमानत तलब कर ली। मौलाना ने 2000 की जमानत जमा करा दी, मगर अखबार की पॉलिसी जूं की तूं बरकरार रही तो 2000 की जमानत जब्त करके 10,000 की जमानत तलब की। यह जमानत भी बहुत जल्द जब्त कर ली गई। जब इससे भी मौलाना ने अपनी पॉलिसी नहीं बदली तो गवर्नमेंट ने अल हिलाल प्रेस जब्त कर लिया। कुछ अरसे बाद मौलाना ने अल बलाग प्रेस कायम किया और अल हिलाल को वो अल बलाग के नाम से निकालने लगे। कुछ दिनों बाद हुकूमत बंगाल ने उन्हें बंगाल की हुदूद से निकल जाने का हुक्म जारी कर दिया। बंगाल से निकलकर वो रांची के मुजाफात के एक गांव में मुकीम हुए। 3 महीने बाद उनको वहीं नजरबंद कर दिया जहां से वो 1919 में रिहा हुए। ऐसी सूरत में अल बलाग भी जारी न रह सका। जून 1927 से उन्होंने अल हिलाल फिर शुरू किया, जो 6 माह तक ही चल सका। अल हिलाल के तसलसल से ना निकलने की एक बड़ी वजह मौलाना का अमली सियासत में सरगर्म होना और बार बार की नजरबंदी और गिरफ्तारी थी। हिंदुस्तानी सियासत में एक ऐसा मोड़ आया कि तमाम पार्टियां इंटरिम गवर्नमेंट बनाने पर मुत्तफिक हो गई। इंटरिम गवर्नमेंट का क़याम अमल में भी आ गया, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान खलीज बढ़ती गई, जिसके नतीजे में मुल्क तकसीम हो गया। मौलाना आज़ाद आखिर वक्त तक तकसीम के खिलाफ लड़ते रहे। जिस हिंदुस्तान ने दुनिया को अमन और इंसानियत का ये सबसे बड़ा इंसान दिया है, खुद उसी हिंदुस्तान में अमन और इंसानियत को किस तरह खाक खून में मिलाया जा रहा है। पंजाब में 5 दरिया ठंडे पानी के हज़ारों बरस से बह रहे थे। अब एक छठा दरिया इंसान के गर्म गर्म खून का भी बहने लगा है। पानी के दरियाओं पर हमने ईंट, पत्थर और लोहे के पुल बनाए थे। इस छठे दरिया का पुल अब इंसानों की लाशों से चुना जा रहा है। आज से 600 बरस पहले जब तातारियों ने मुल्तान पर हमला किया था तो अमीर खुसरो ने कहा था, पंजाब दीगर अंदर मुल्तान आमद पदीद, यानी मुल्तान में पानी के 5 दरियाओं के साथ खून के 5 दरिया भी बहने लगे। उस वक्त ये शायराना मुबालगा था, मगर आज हकीकत है। इसी दिल्ली में जिसकी एक इमारत के अंदर बैठा हुआ मैं आपके कानों तक अपनी ये आवाज़ पहुंचा रहा हूं। 2 हफ्ते तक जो कुछ होता रहा है उसकी याद
ہر باغیرت ہندوستان کے دل کو زخموں سے چور کر دیتی ہے۔ پارٹیشن تو جن لوگوں نے کی ان کو کچھ ملا نہیں، جو مولانا کی بات سنتے رہے، ان کے پیچھے چلے، وہ آج ہندوستان کو بنانے میں اور ہندوستان کے بننے میں اپنا حصہ محسوس کرتے ہیں۔ ملک تقسیم ہو گیا لیکن مولانا تقسیم کے خلاف تھے، اور انہوں نے کہا تھا ملک کو ہی نہیں نقصان ہوگا تقسیم سے، مسلمانوں کو نقصان ہوگا۔ جن لوگوں نے ان کی بات کو نہیں مانا ان کو بہت افسوس ہے آج بھی۔ جیسے مولانا کی وہ تاریخی تقریر جو آزادی کے بعد انہوں نے جامع مسجد میں کی تھی، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ تم نے میرے ہاتھ کاٹ دیے، تم نے میری زبان کاٹ دی، تم نے میری بات نہیں سنی۔ اور میرے خیال میں وہ لوگ جو ان کی بات نہیں سنتے تھے ان کو آج افسوس ہو۔ ان سے پوچھا گیا جب پارٹیشن ہوا کہ آپ کو خوشی نہیں ہے کہ سوراج ملا ہے؟ بولے خوشی ہے، لیکن اگر میرے سامنے دو باتیں رکھی جائیں کہ آپ کو سوراج زیادہ پیارا ہے یا پارٹیشن نہیں ہونا چاہیے تھا، ہندوستان کا بٹوارا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو انہوں نے بولا کہ میں کہتا کہ ہندوستان کا بٹوارا نہیں ہونا چاہیے تھا، سوراج تو ہمیں مل ہی جاتا۔ تو اتنی ان کی دور درشٹی تھی۔ ایسے انسان کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے، ان کے خیالات کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور اگر ہندوستان ان کے وچاروں کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھے گا تو تبھی ہندوستان ایک طاقتور اور سیکولر دیش بن سکتا ہے۔ انٹرم گورنمنٹ میں گاندھی جی کے اصرار پر مولانا نے وزیر تعلیم کا عہدہ قبول کر لیا تھا۔ جو جگہ آج ہم نے دنیا کے نقشے میں حاصل کی ہے اس کو کامیابی کے ساتھ قائم رکھیں اور کامیابی کے ساتھ آگے قدم اٹھائیں، تو ہمیں چاہیے کہ مردانہ وار ان آزمائشوں کا مقابلہ کریں، اور آج ہم ملک کی جس آزادی کی یادگار منا رہے ہیں اس کو ہنستے ہوئے چہروں سے منائیں، اگرچہ ہمارے دلوں میں پچھلے غموں کے کتنے ہی اثرات باقی۔ آزادی کے بعد مولانا کو وزیر تعلیم بنایا گیا اور آخر تک وہ اسی عہدے پر فائز رہے۔ اسکول اور کالج ہمیں علم کا گھر نہیں دیتے، علم کے گھر کے دروازے پر کھڑا کر دیتے، لیکن علم کا گھر کہاں ہے؟ وہ دراصل کتب خانہ۔ کتب خانے سے مقصود یہ ہے، کتب خانے کے سروس سے مقصود یہ ہے کہ ایک ملک کو اس کی حالت و ضرورت کے مطابق اور کتابوں کے جو پڑھنے والے ہیں ان کی حالت کے مطابق جس طرح کا لٹریچر، جس طرح کی کتابیں چاہیے ان کتابوں کا انتظام کرے، اور پھر کوشش کرے کہ وہ کتابیں زیادہ سے زیادہ ہاتھوں میں پہنچ جائیں۔ مولانا آزاد کا تعلیم کے بارے میں ایک خاص نظریہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ذات پات، اونچ نیچ اور جنس کی تفریق کے بغیر اعلیٰ معیار کی تعلیم سب کو میسر ہو۔ مولانا کو بنیادی تعلیم سے جو شغف تھا، گاندھی جی کا جو تعلیم کا تصور، تعلیم میں کسی طرح کے تعصب کے بغیر، عصبیت کے بغیر، کسی طرح کی خانہ بندی کے بغیر جو ایک مربوط خاکہ ہمیں تعلیم کا بتانا، اس پر جو زور تھا۔ تعلیم میں فنون کی تعلیم کی جو اہمیت ہونی چاہیے، انسانی علوم کی جو اہمیت ہونی چاہیے، ادبیات ہے، فلسفہ ہے، نفسیات ہے، ان کی جو اہمیت ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں مولانا نے قائم کی تھی۔ اس پر ہمیں بہرحال میرا خیال ہے کہ اب بھی قائم رہنا چاہیے۔ جو IITs کی استھاپنا ہوئی، چاہے وہ IIT کھڑگپور ہو، IIT ممبئی ہو، IIT چنئی ہو، وہ سب انہی کے کاریہ کال میں ہوا۔ UGC کا گٹھن جو ہوا وہ بھی انہی کے کاریہ کال میں ہوا۔ جو بنیادی طور پہ جو انسٹیٹیوشنز آف ایکسلنس تھی ان کے کاریہ کال میں ہوا، اور ان کا جو اپلبدھیاں ہیں وہ آج ہمیں دکھ رہی ہیں۔ ظاہر ہے آج اگر ہندوستان میں سے اتنے بڑے بڑے لوگ، بچے جو سافٹ ویئر انجینئر بن کر دوسرے ممالک کو جا رہے ہیں، بڑے بڑے یونیورسٹیز کا اگر قیام یہاں پر ہوا ہے، سینٹرل یونیورسٹیز کا، تو یہ تمام کی تمام دین ہے مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے 2 ثقافتی ادارے قائم کیے، ان میں سنگیت ناٹک اکادمی 1953، ساہتیہ اکادمی 1954 اور للت کلا اکادمی 1954 اہم ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ان 3 اکادمیوں سے پہلے انڈین کاؤنسل فار کلچرل ریلیشن کو بھی
1950 में कायम किया था। वो ये चाहते थे कि हमारा कल्चर जो है दूसरे मुल्कों में जाए, तो उसके लिए उन्होंने जो है यहाँ पर एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एजुकेशन का वो रखा कि बाहर के स्टूडेंट्स आकर यहाँ पर तालीम हासिल करें, यहाँ के कल्चर से इंट्रोड्यूस हों और यहाँ के लोग बाहर जाएं। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने तजवीज़ किया कि सेंटर और स्टेट दोनों सतह पर सरकार को तालीमी निज़ाम में तब्दीली लानी चाहिए, जिसमें यूनिवर्सिटियां भी शामिल हों। उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन सन 1956 में पार्लियामेंट एक्ट के जरिए कायम किया, ताकि मुल्क की तमाम यूनिवर्सिटियों में मेयारी तालीम के लिए फंड तकसीम किए जाएं। मौलाना आज़ाद एक सहाफ़ी, मुजाहिद आज़ादी, बुलंद पाया अदीब और वज़ीर तालीम की हैसियत से ज़िंदगी गुजारकर 22 फरवरी सन 1958 को दिल्ली में इस दारे-फ़ानी से कूच कर गए। इंतकाल के वक्त मौलाना की उम्र सरकारी रिकॉर्ड से 69 साल 6 माह थी। ग्यारह नवंबर सन 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने पहला मौलाना आज़ाद मेमोरियल लेक्चर देते हुए कहा था, मौलाना एक अजीम मजहबी दानिश्वर थे, सहाफ़ी, अदीब, शायर, फिलोसोफर और इन सब से ज़्यादा एक अजीम सियासी रहनुमा थे। आज़ादी की जिद्दोजहद में उनकी खिदमात और कुर्बानियाँ कभी नहीं भुलाई जा सकती और न ही उनके हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम की लासानी खिदमात को कभी नज़रअंदाज किया जा सकता है।